ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ سامعین کرام، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ بات وہ ہے جو صدیوں سے امت سے مٹ چکی ہے، زندگیوں سے نکل گئی ہے، خواب و خیال اور تصور سے نکل گئی، جس بات کو بھولے ہوئے سال 2 سال نہیں بلکہ کئی سال گزر گئے۔ مسلمان بھول چکا ہے کہ یہ دنیا میں کیوں آیا تھا۔ نہ یہ بات آج کسی عورت کے ذہن میں ہے، اور نہ یہ بات آج کسی مرد کے ذہن میں ہے، اور نہ ہی آج کسی جوان کے، اور نہ ہی آج بات کسی بوڑھے کے ذہن میں ہے۔ اور ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں، جسے عربی میں نسیاً منسیہ کہتے ہیں۔ یا لیتم قبل ھذا وکنت نسیاً منسیہ، جیسے حضرت مریم نے کہا تھا کہ مجھے ایسا بھلا دیا جاتا کہ میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے۔ اس زمانے میں اور اس دور میں دیندار اور بے دین مسلمان اس بات کو ایسے بھول چکا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے الفاظ لائیں اور کہاں سے مضمون لائیں، جس کے ذریعے مسلمان کو اس کی بھولی ہوئی بات یاد دلائیں۔ بھولا ہوا شخص یاد دلانے پر بات کو تو یاد کر لیتا ہے، لیکن جو بھول چکا ہو کہ میں بھولا ہوا ہوں، اسے یاد دلانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ دیکھیے، بات یہ تھی کہ یہ امت نہ تو ملک بنانے آئی تھی، نہ مال کمانے آئی تھی، نہ دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنانے کے لیے آئی تھی۔ یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، اور یہ اپنے نبی کے نائب امت تھی، اور اس امت کا کام اپنے نبی کے درد اور غم کو لے کر چلنا تھا، جو کہ اس امت کے اندر ہے۔ نہ ملک کے جذبے تھے اس میں، نہ مال کے جذبے تھے، نہ زیور بنانے کے جذبے تھے، اور نہ کپڑے لانے کے جذبے تھے، نہ اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے خزانے جمع کرنے کے جذبے تھے۔ یہ امت اپنے نبی کے غم اور اپنے نبی کے دور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا درد دلائیں اور کیا غم دلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ پیسے جوڑو اور تاجر بنو، بلکہ میرے رب نے مجھ سے کہا، میری بندگی کرو اور میرے نام پر مٹو، یہاں تک کہ موت تیرے پاس آئے۔ اور یہ درد اور غم آج امت سے نکلا ہوا ہے۔ آج ہر مسلمان، ہر مرد عورت مال کا دیوانہ بنا ہوا ہے، اور پیسے کی ایک دوڑ ہے جس نے ساری انسانیت کو برباد کیا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم لے کر آئے تھے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے اور کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے۔ نبوی درد غم اس امت کا وظیفہ حیات تھا۔ یہی اس امت کا کام تھا کہ ہم نہ بیوی کے ہیں نہ بچوں کے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ ہمارا کام تو اللہ کے دین کو دنیا میں مرتے دم تک کے زندہ کرتے رہنا ہے۔ ایک وقت تھا جب ماں اپنے بچوں کو پروان ہی اس مقصد کے لیے چڑھاتی تھی کہ بیٹا تجھے اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرتے ہوئے مرنا ہے، اور بیوی اپنے ہاتھوں اپنے سرتاجوں کو روانہ کرتی تھی کہ چلا جا، کوئی بات نہیں، دنیا کی جدائی تو مقدر ہے، اگر تو اللہ کے نام پر مر گیا تو جنت میں ملاقات ہی ہو جائے گی اور جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اس دور میں امت کے اندر سے یہ غم نکل چکا ہے، جو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور صحابیات کے ذریعے اس امت کو دے کر گئے تھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ آج اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اس کے پیار کی نگاہ ہم سے ہٹی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اس کے اندر کا غم بن جائے، اور مال کے جذبے اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درد تھا کہ ایک ایک فرد کے لیے روئے اور ایک ایک امت کی فکر فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں، آپس میں رضائی بھائی بھی ہیں، ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، مہربان ساتھی اور مددگار بھی تھے۔ جب احد کی لڑائی کا وقت آیا تو حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا کٹ جاتا تھا۔ وحشی ابن حرب ایک کافر غلام تھا جو پتھروں کی اونٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے پرچھا مارا، جو آپ کی پیٹھ میں لگا اور آنتوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ جب حضرت حمزہ گرے اور شہید ہو گئے، کافروں نے ناک کان کاٹ دیے، سینے کو چیر دیا اور کلیجوں کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی کہ دیکھو بھائی کون کون شہید ہوا ہے،
دیکھا تو حضرت حمزہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چچا کہاں ہے، تلاش کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آئے، جب چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئیں اور اتنا زور سے روئے کہ میں نے حدیث شریف میں کہیں نہیں پڑھا کہ آپ اتنے زور سے روئے ہوں جتنے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر روئے۔ آپ اتنا روئے کہ دور دور تک کہ آپ کے رونے کی آواز جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ کتنا غم اور دکھ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قتل پر، یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو تسلی دو اور خوشخبری دو کہ گھبرائے نہیں، ہم نے حمزہ کو اپنے عرش پر حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے چچا پر نماز جنازہ پڑھی۔ ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا اور اٹھا لیا جاتا، یہاں تک کہ 70 شہداء کا جنازہ پڑھایا گیا، لیکن حضرت حمزہ کا جنازہ سام نہیں پڑا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر کی عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی کا باپ شہید ہوا، کسی کا چچا شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا خاوند شہید ہوا۔ دراصل انسان ہے، درد اور غم تو ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو آپ کا مخالف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں 2 ہی حضرات تو تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت حمزہ، باقی تو سب مخالف تھے اور وہ سارے مکہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینے آئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر کون روتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا ہائے آج میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے انصار کی عورتوں سے کہا کہ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھو اور ان کے چچا پر رو۔ ابھی تک کہ کیونکہ یہ زور زور سے رونا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے عورتیں رو رہی تھی۔ دیکھیے آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ انصار کی عورتیں آئیں اور جب باہر بیٹھ کر انہوں نے رونا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا کیا بات ہے، کس پر رونے آئی ہو؟ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چچا پر رونے والا کوئی نہ تھا، ہم آپ کے چچا پر رونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تم کو اور تمہارے گھروں کو آباد رکھے، جاؤ واپسی چلے جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ دیکھیے آپ اس سے اندازے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پر جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ غم تھا اور درد تھا کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے، کوئی انسان آگ میں نہ جلے، چاہے وہ حضرت حمزہ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی جنت میں جانے والا بنے۔ یہی غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو دے کر گئے تھے کہ اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے ہم اندر کے غم کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ماں کو غم ہے کہ میرا بیٹا مال کمانے والا بنے اور باپ کو یہ درد ہے کہ میرا بیٹا بڑا اونچا افسر بنے، میری تجارت چمکے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان مر چکا ہے، ہم ایمانی موت تو مر چکے ہیں، زندہ لاشیں ہیں جو بازاروں میں چل رہی ہیں، گھروں میں پھر رہی ہیں۔ جب ایمانی زندگی مٹ گئی تو ایک ٹھنڈی آگ ہے جو ہر گھر میں سلگ رہی ہے اور ٹھنڈے شعلے ہیں جنہوں نے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ دل ہے کہ جل رہے ہیں، ہڈی ہیں کہ خستہ ہو چکی ہیں، مال میں سکون مٹ چکا ہے کیونکہ مسلمان اپنے درد اور غم کو بھول چکا ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندو تو میرے تابع ہو جا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو میرے تابع ہو جا، میں تیرے دل کو سارے غموں سے نجات دے دوں گا اور تیرے دل کو غنی کر کے تیرے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا۔ اور اگر تو میری طرف نہ آیا اور میرے ساتھ تو نے جوڑ نہ بٹھایا تو پھر یاد رکھ میں تیرے اندر مصیبتیں بھروں گا اور تجھے مصروفیت میں پھنساؤں گا اور تیرے اوپر مشغولی کے عذاب ڈال دوں گا اور تیرے چین و سکون کو ہمیشہ کے لیے چھین لوں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج ہر روشن چہرے کے پیچھے بڑی سیاہیاں ہیں۔ ہر انسان نے اپنے چہروں کو مختلف رنگوں سے سجا کر اپنے اندر کی گندیوں کو چھپایا ہوا ہے۔ دلوں میں سوراخ ہیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول والا غم اندر سے نکل گیا، فرعون والا غم بنا کہ حکومتیں ہوں، شداد والا غم بنا کہ عہدے ہوں، قارون والا غم بنا کہ پیسہ اور مال ہو، زیور چاندی اور سونا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر سے یہ سارے غم نکال دیے تھے۔ غم تھا تو صرف دین کا درد تھا،
آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس نے اپنے محبوب چچا کو شہید کیا، کیا کہہ رہے ہیں بلال، یہاں سے تھوڑا سا اور کاٹ دیے بھائی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس نے آپ وسلم کے محبوب چچا کو شہید کیا اس پر انسان کو کتنا غم اور رنج ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور نے جب فتح مکہ کیا تو فرمایا وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا کہ اب میری نجات نہیں ہے، میں کہاں بھاگوں، لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امت کو یہ بتانا تھا کہ میرے درد اور غم کو دیکھو کہ میں کس غم کو لایا ہوں۔ اپنے چچا کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے مدینے سے خصوصی طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور اسے پیغام بھیجا کہ اے وحشی، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ ارے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ آج ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان تانا دیں تو ساری زندگی کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں چچا کا قاتل ہے اور اسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ اب وحشی کیا کرنے لگا؟ نخرے کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا، میں نے تو شرک کیا، میں نے شراب پی، میں نے قتل کیے، میں نے بڑے بڑے کام کیے، اور تیرا رب کہتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، میرے کلمے پڑھنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا۔ قاصد نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ اسے کہو میرا رب کہتا ہے الا من طاب، جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لائے، وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ جواب میں وحشی نے پیغام بھیجا کہ میں اتنی سخت شرطیں پوری نہیں کر سکتا کہ ایمان بھی ہو، توبہ بھی ہو، عمل بھی ہو، کوئی اور راستہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آدمی بھیجا اور فرمایا وحشی میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو تو نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اب تو ایمان لیا۔ جواب میں وحشی نے کہا پتہ نہیں تیرا رب مجھے بخشے یا نہ بخشے۔ اس نے یوں کہا کہ جسے چاہوں معاف کروں، پتہ نہیں مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے وحشی میرا رب کہتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کرو اے میرے بندے، توبہ کرو۔ اگر تیرے گناہ سے زمین آسمان سے بھی بھر جائیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرے گناہ سے زمین اور آسمان بھی بھر جائیں لیکن تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اب وحشی طائف سے نکلا چہروں کو چھپائے ہوئے، چھپتا چھپاتا مدینے پہنچا، اس لیے کہ وحشی کو معلوم تھا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا قتل کر دے گا۔ منہ چھپاتے ہوئے مسجد نبوی میں اچانک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم کھڑا ہوا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اٹھی تو وحشی کو دیکھ کر لرز آ گئے۔ صحابہ کی تلواریں نکلی اور اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وحشی آ گیا، اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دیں کہ وحشی کلمہ پڑھ چکا ہے اور جنت کے راستے پر آ چکا ہے۔ نبی رحمت نے اپنی چچا کا درد دبا کر اور اس کے جنت کا غم لے کر کہا کہ اگر ایک آدمی میری امت کا بن کر کلمہ پڑھ لے مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اسے دیکھتے رہے، پھر انگلی اٹھا کر پوچھا کیا تو ہی وحشی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ہی وحشی ہوں۔ فرمایا میرے سامنے بیٹھو۔ 8 برس گزر چکے ہیں چچا کی شہادت کو، آدمی سال 2 سال میں صدمہ بھول جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اے وحشی بتا تو صحیح میرے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میری ہمت تو نہیں تھی پر حکم ہوا، میں نے سارا قصہ سنایا کہ حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا تھا اسے قتل کرتے تھے۔ مجھے میرے سردار نے کہا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا۔ جب وحشی نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے اور کہنے لگے وحشی اللہ تیرا بھلا کرے، جا جیسے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیا، اب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا بھی کام کر، اور اتنا کر لے کہ میرے سامنے مت بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ میری پیاری ماؤ دیکھو کہ جس آدمی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، اس کے لیے خواہش ہے کہ یہ بیچارہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے۔
آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا درد نکل گیا۔ آج کی مسلمان عورتیں اپنے خاندان کو تانا دے دے کے مارتی ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو غم تھا وہ نکل گیا۔ ہم اس پورے واقعے سے بس ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے دین کو پھیلانے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت روئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے رونے کی قدر کریں، ہم اپنے دل میں اور لوگوں کے لیے یہ فکر کریں کہ ہم خود بھی عمل صالحہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین یعنی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔